السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور لرنر اکیڈمی. مائی نیم از عائشہ اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے دی سائیکوڈینامک اپروچ، یعنی کہ لیسن نمبر 5 کو ڈسکس کریں گے. تو سائیکوڈینامک اپروچ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے، اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پہ کس نے کام کیا تھا. سگمنڈ فرائڈ نے کام کیا اور سگمنڈ فرائڈ نے کیا کچھ بتایا سائیکوڈینامک اپروچ میں، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھیں گے. اچھا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں سائیکوڈینامک اپروچ ہوتی کیا ہے. سائیکوڈینامک اپروچ کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اپروچ ہے جس نے اپنا ایک خاص مقام بنایا، جس نے انکانشیس یعنی کہ لا شعوری بیسس کے اوپر اپنے بیہیویئر کے بنیاد کو پرکھا. یعنی کہ دوسری جو اسکول آف تھاٹ تھے، یعنی کہ اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم، گیسٹالٹ سائیکالوجی، ان سب کو بہت زیادہ انہوں نے متاثر کیا تھا. اکارڈنگ ٹو سائیکوڈینامک اپروچ، انر ٹینشن لیڈ ٹو ایکشن اینڈ ایکشن لیڈ ٹو ریڈیوس ٹینشن. آسان لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں کوئی انر ٹینشن ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہمارا کوئی ایکشن ہوتا ہے. جب ہمارا ایکشن ہو جاتا ہے تو ہماری جو ٹینشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، مطلب بالکل ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے. جب ہماری یعنی کہ ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو آف کورس ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے جو تھا نا سگمنڈ فرائڈ، اس نے سائیکوڈینامک اپروچ پہ کام کیا تھا. سگمنڈ فرائڈ جو تھے وہ موراویہ میں پیدا ہوا تھا اور ایک بہت مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا. اس نے وینیا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور وہیں پہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا. 1895 میں اس نے ہسٹیریا کو اسٹڈی کیا تھا اور اس پہ شاید ایک بک بھی لکھی تھی. اور اس کا کہنا تھا، سگمنڈ فرائڈ کا کہنا تھا کہ انسان میں جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی اس کے اب نارملٹی اس میں آتی ہے، جو بھی وہ کوئی اب نارمل بیہیویئر کرتا ہے، وہ اپنے یعنی کہ اپنے ایک معیار سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کی جو ہیں وہ انکانشیس پہ بیس کرتی ہیں. یعنی کہ وہ اس کے انکانشیس میں کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو اس کو تنگ کرتی ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز کو چینج کر دیتی ہیں، اس کے اندر انسان کے اندر اب نارملٹی شو کرتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا. وہ ساری انکانشیس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس نے انکانشیس کو بیان کرنے کے لیے پہلے ہم مائنڈ پہ بات کریں گے. اس نے مائنڈ کا اسٹرکچر بیان کیا. اس کا کہنا ہے کہ مائنڈ جو ہے ہمارا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کانشیس ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس ہوتا ہے. کانشیس وہ ہوتا ہے جس سے ہم فوری طور پر آگاہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری ڈیلی بیس کی جو ہمارا پریزنٹ سمجھ لیں، ہمارا جو بھی پریزنٹ ہے، ہماری جو بھی معلومات، ہماری خواہشات، ہماری ایکٹیویٹیز، ساری چیزیں جو ہیں جن سے ہم فوری طور پر آگاہ ہیں، وہ ساری ہماری کانشیس بیس ہوتی ہیں. اور سب کانشیس میں یہ ہوتی ہے کہ کانشیس میں تو صرف ہم پریزنٹ طور پہ ہوتے ہیں نا، لیکن سب کانشیس ہمارا ماضی ہوتا ہے. اس میں ہمارا فل ماضی، جتنے بھی ہم نے زندگی گزار لی، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کو دہرا نہیں سکتے اپنی مرضی کے مطابق. لیکن یہ جو سب کانشیس ہے، اس میں جو ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے خواب کی صورت میں ہماری زندگی میں آتی ہیں. صرف خواب کی صورت میں. خواب کی صورت میں بھی دو طرح سے آتی ہیں، ایک مینیفیسٹڈ کنٹینٹ کی صورت میں، ایک لیٹنٹ کنٹینٹ. مینیفیسٹڈ کنٹینٹ میں ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں سب کانشیس میں، وہ خواب میں اگر دیکھیں ہم کوئی خواہشات پوری کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو پوری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو کر نہیں پا رہے، وہ ہمارے سب کانشیس میں تو موجود ہے لیکن ہم وقتی طور پہ اس سے بالکل آگاہ نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں ایک ٹائم میں اس چیز کی خواہش تھی، تو لیکن خواب میں وہ چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. یعنی کہ ہماری خواہشات خواب کی صورت میں پوری ہو سکتی نہیں بلکہ ہو جاتی ہیں. مینیفیسٹڈ کنٹینٹ میں ہوتا ہے کہ وہ صاف طور پر اگر ہمیں خواہش ہے کہ ہمارے پاس سائیکل ہو، تو ہم خواب میں اس کو سیم اپنے خواب میں اس سائیکل کی خواہش کو پورا کر لیں گے. ہم ایک سائیکل پہ بیٹھے ہیں، سواری کر رہے ہیں، وہ اس طرح کا ہمیں کو خواب آ جائے گا. اور لیٹنٹ کنٹینٹ میں ہوتا ہے کہ ہم سیدھا صاف طریقے سے اس سائیکل پہ بیٹھے سوار نہیں نظر آئیں گے، لیکن اس خواب کا کوئی ایسا میننگ ضرور نکلے گا، یعنی کہ وہ ہڈن ہوگا لیکن وہ ہوگا ہماری خواہش سے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد پری کانشیس کی بات کرتے ہیں. سب کانشیس جو ہے کہ اس کے دو پارٹ ہیں، پری کانشیس اور ان کانشیس. پری کانشیس وہ ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے وہ جذبات ہوتے ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو یاد کرنا چاہیں تو وہ یاد بھی آ سکتے ہیں. جیسے ہماری یعنی کہ 8th 9th 10th میں جو بھی کچھ ہم نے پڑھا،
اس کو اگر ہم یاد کرنا کی کوشش کریں تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں یاد بھی آ جائیں گی. اور انکانشیس میں تو بالکل وہ والی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو ہم بالکل بھی اس کے بارے میں جان نہیں سکتے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق دہرا نہیں سکتے. جتنی مرضی لاکھوں کوششیں بھی کریں تو ہمیں وہ چیزیں یاد نہیں آتی، وہ ساری انکانشیس میں ہوتی ہیں. اور یہ جو انکانشیس ہوتا ہے یہ انسان کو اس نے سگمنڈ فرائڈ نے کام کیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ انسان میں جو بھی بیہیویئر آتے ہیں، جو بھی اب نارملٹی آتی ہے، یا جو بھی اس کے اچھے بیہیویئر ہیں یا برے بیہیویئر ہیں، جو بھی کچھ ہے، جیسا بھی انسان کا کردار ہے، وہ سب کچھ انکانشیس کی بیس پہ ہوتا ہے. اور اس نے اسٹرکچر آف موٹیویشن بیان کیے کہ ہمارے موٹیویشن کا اسٹرکچر اس نے بیان کیا. اس کا کہنا ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ ہمارے 3 چیزوں کی بنیاد پہ بنتے ہیں. ایک ایگو اور سپر ایگو. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. اس میں جو ہے اس کا دل کرتا ہے کہ جو بھی اس کی خواہشات ہوں وہ فوری طور پر پوری ہوں. اگر تو وہ فوری طور پر پوری نہیں ہوں گی تو انسان میں فلیکسیشن پیدا ہو جائے گا. مطلب اگر انسان جو ہے اس میں فوری خواہشات یہ ہیں ہماری ایڈ میں، یعنی کہ ہماری بھوک، پیاس، موسم، گرم کپڑے، سرد کپڑے، یہ چیزیں یعنی کہ ہماری عام معمولی خواہشات جو ہوتے ہیں وہ ہماری ایڈ بیس ہوتی ہیں. ایڈ کیا کرتا ہے، وہ پلیئر آف پرنسپل ہوتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ ساری چیزیں ابھی کی ابھی پوری ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد سپر ایگو جو ہے وہ ایڈ کی خواہشات کو پوری تو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی مینر کے مطابق، اپنے والدین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی سوشل کی جو ہیں اس کو رولز کو اس کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی ایڈ کی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو ایگو ہوتی ہے وہ ریئلٹی بیس ہوتی ہے. وہ جو ہے ایگو اور سپر ایگو دونوں کے درمیان ایک متوازن راستہ قائم کرتی ہے. یعنی کہ اس کا یہ ایگو کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ ایڈ بھی جو ہے وہ بھی زیادہ پریشان نہ ہو، ایگو جو ہے وہ بھی زیادہ پریشان نہ ہو. اگر ہماری جو ایگو کمزور ہو جائے تو انسان جو دنیا کے تقاضے پورے ہی نہیں کر پائے گا. اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے سگمنڈ فرائڈ نے ڈیولپمنٹل پرسنالٹی پہ بات کی تھی. اس نے ڈیولپمنٹل جو ہے اس نے بتایا کہ انسان کی ڈیولپمنٹل جو ہے وہ 4 طریقے سے ہوتی ہے. اورل سٹیج ہوتی ہے انسان کی، پھر اس کے بعد اینل فیلک سٹیج اور جینٹل سٹیج. اس کا کہنا ہے کہ جو اورل سٹیج ہوتی ہے وہ 1 سال سے شروع ہوتی ہے، 1 یا 1.5 سال تک کی ہوتی ہے. اس عرصے میں جو بچہ ہے اس کے پاس جو بھی کچھ چیز ہوگی، اس کی ماما اس کو کوئی کھلونا دے گی تو وہ کھلونے کو فٹ سے منہ میں ڈالنا شروع کر دے گا. یعنی کہ وہ اس سٹیج میں اپنی خواہشات کو اپنے منہ کے ذریعے سے پوری کرنا چاہے گا. ہر چیز کو منہ میں ڈال دے گا، اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈالنا شروع کر دے گا. اگر اس دوران اس کے ماما یعنی کہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گی، بیٹا یہ بری بات، منہ میں نہیں ہر چیز ڈالتے، اس طرح ہو جائے گا تو بچے میں فکسیشن پیدا ہو جائے گی. اور جو فکسیشن ہے جب وہ جیسے ہی انسان بڑا ہو جائیں گے اس کی پرسنالٹی میں شو ہوگی. تو فرائڈ کا کہنا ہے کہ پھر وہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں جو اورل اسٹیج پہ جس میں فکسیشن پائی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کے چنگم چبانا شروع کر دیں گے، یا پھر انگوٹھا چوسنا شروع کر دیں گے، یا پھر اس سے بڑے ہو کے وہ کوئی سگریٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی کام شروع کر دیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ دوسروں پہ انحصار کرنا شروع کریں گے. وہ کبھی بھی کوئی کام خود سے نہیں کر پائیں گے، وہ ہر کام کے لیے دوسروں سے مدد لینا چاہیں گے. اس کے بعد اینل سٹیج کی بات کرتے ہیں. اینل سٹیج جو ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ 2 سے 3 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. اس دوران والدین یعنی کہ 2 سے 3 سال کی عمر میں والدین جو ہے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو صاف ستھرے ماحول میں رہنے کی ترغیب کرتے ہیں اور اپنی مرضی کر کے لطف اندوز ہونا یعنی کہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اگر بچوں میں ڈانٹ ڈپٹ اس عرصے میں اگر بچے میں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کر دے تو بچے میں فکسیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو فکسیشن ہے اس کے بعد میں اس کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ بچے یا تو بہت زیادہ فضول خرچ ہو جائیں گے بڑے ہو کے، یا پھر بہت زیادہ کنجوسی پن ان میں آ جائے گی. اس کے بعد نمبر 3 پہ فیلک سٹیج کی سگمنڈ فرائڈ نے بات کی تھی. سگمنڈ فرائڈ کا کہنا ہے کہ یہ جو فیلک سٹیج ہے وہ 3 سے 5 سال کے عرصے میں شروع ہوتی ہے. اس عرصے میں بچے جو ہوتے ہیں وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنی والدہ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی والدہ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. اس میں اس نے اڈوپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس کی بات کی. اڈوپس کمپلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ اپنے
اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے بابا کی طرف متوجہ ہونے کو الیکٹرا کمپلیکس کا اس نے نام دیا۔ اور اس کے بعد اس نے نمبر 4 پہ اس نے بتایا کہ لیٹینسی پیریڈ اس نے بتایا، اس کا کہنا ہے کہ لیٹینسی پیریڈ تو یہ جو ہے یہ 5 سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بچہ جو خارجی دنیا کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ مختلف مہارتیں سیکھتا ہے اپنا ایک نام بنانے کے لیے، اور اپنی والدین کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اور والدین سے کوئی انعام وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ بھی اپنی عزت حوصلہ افزائی کے لیے، کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ مہارتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے بچے کوئی پینٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں پینٹنگ سیکھ لیتے ہیں، وہ پینٹر بن جاتے ہیں، یا بچے کوئی کڑھائی سلائی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح بہت زیادہ مختلف ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جینٹل پیریڈ میں تو وہ بالکل ایک جینٹل مین بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سگمنڈ فرائڈ نے ڈیفینس میکانزم بتایا۔ ڈیفینس میکانزم انسان کی جو اپنی خواہشات ہوتی ہے وہ انکانشیس میں، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ اپنی انکانشیس میں بھیج دیتا ہے اپنی خواہشات، وہ خواہشات جس کو وہ پوری نہیں کر سکتا اور پوری کرنا اس کے لیے شاید مشکل ہے، تو وہ اس کو انکانشیس میں بھیج دیتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی انکانشیس میں اپنی وہ چیزیں نہ بھیجے تو انسان جو ہے بہت برے طریقے سے اس کی لائف جو ہے بہت بدتر ہو جائے۔ تو ڈیفینس میکانزم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا۔ تو ڈیفینس میکانزم، چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس میکانزم کیا ہے اور سگمنڈ فرائڈ نے اس کو کس انداز میں بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلے اس نے ریپریشن کا بتایا کہ ڈیفینس میکانزم میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ ریپریشن آ جاتا ہے۔ ریپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل، یعنی کہ ایسی خواہشات جو اس کے لیے ایسی خواہشات جس سے وہ شرمندہ ہوتا ہے وہ اس کو یعنی کہ بالکل بھلا دے گا، اس کو انکانشیس میں ایسی خواہشات کو اپنے بھیج دے گا، یعنی کہ بچپن میں اس کے ساتھ جو پینفل اس کے ہوں گے، اس کے پینفل جو چائلڈہڈ ہوں گے، ایکسپیرینس ہوں گے، ان کو وہ بالکل بھلا دے گا۔ کبھی بھی وہ اپنے چائلڈہڈ کا جب بھی کسی کے ساتھ ذکر کرے گا، لیکن وہ کبھی اپنی وہ چیزیں نہیں بتائے گا جس کے ذریعے وہ یعنی کہ شرمندہ ہوگا۔ ہمیشہ وہ صرف اپنی یہ چیز بتائے گا کہ وہ فرسٹ آیا تھا، اس نے فلاں چیز پہ فلاں انعام حاصل کیا، وہ یہ چیزیں بتائے گا۔ کبھی بھی وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں فیل ہوا تھا۔ یہ ساری ریپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارا ڈیفینس میکانزم اس چیز میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ریگریشن میں ہوتا ہے کہ بچہ اپنے پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی نیو بیبی پیدا ہوتا ہے تو والدہ جو ہے نیو بیبی کو بالکل زیادہ اپنی اٹینشن دیتی ہے، زیادہ پیار کرتی ہے سب کچھ، اور جو دوسرا بیبی ہے اس کو تھوڑا اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہ بچہ اپنی ماں سے اٹینشن لینے کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنی چائلڈہڈ کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ وہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دے گا، بچے کھلونے توڑنا شروع کر دے گا، کتابیں پھاڑنا شروع کر دے گی، اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک جگہ کو چھوڑ ہی دیتا ہے، جیسے آپ ادھر اگزامپل لے لیں، ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو ڈانٹتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ غصے سے بات کرتا ہے، تو وہ جو بیوی ہے اس کو ظاہری بات ہے برا تو لگتا ہے، لیکن جو بیوی ہے وہ اب اس کو اپنے شوہر کے ساتھ تو موازنہ نہیں کر سکتی، اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتی، تو وہ کیا کرتی ہے، اس کی جگہ پہ اپنے شوہر کی جگہ پہ اپنے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دے گی، اپنے بچے کو مار پٹائی کرے گی، تو وہ اس طرح اپنی ایگو کو یعنی کہ مینٹین کر لے گی۔ تو وہ ڈسپلیسمنٹ کا یہ رول ہے۔ یا اس میں یہ بھی اگزامپل لے سکتے ہیں، ایک طالب علم جب وہ فیل ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے فیل ہوا ہوں، یا میں نے اسٹڈی نہیں کیا اس وجہ سے میں فیل ہوا، نہیں، وہ بلکہ ایگزامینر کو کہے گا کہ ایگزامینر نہیں صحیح تھا، یا پرچہ صحیح نہیں آیا تھا، یا کچھ بھی اس طرح کا کوئی وہ بہانے شروع کر دے گا۔ اس کے بعد ڈینائل میں تو انسان بالکل انکار ہی کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اچانک سے ہمیں کوئی فون آتا ہے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا فوت ہو گیا ہے، یا جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں وہ کوئی کھو گیا ہے، تو انسان بالکل اس کو یہی کہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ بھی ایسے کرتی ہوں گی کہ اسے کہہ دیتے ہیں فوراً سے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، میں تو اس چیز کو نہیں مانتی، آپ بول دینا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھ سے مذاق کریں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ ڈینائل ہے، یعنی کہ اپنی ایگو کو مینٹین کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے
پروجیکشن میں ہوتا ہے کہ ادھر بھی جو ہے وہ اپنے آپ پہ تو نہیں آنے دیتا، دوسروں پہ الزام لگا دیتا ہے. جیسا کہ ایک کھلاڑی ہے، وہ اگر کھیلنے میں شکست کھا جائے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ہارا ہوں یا کچھ بھی اس طرح کا، بلکہ وہ یہ کسی موسم پہ کر دے گا کہ موسم جو ہے وہ زیادہ سرد ہو گیا تھا، بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں کھیل نہیں پایا. یہ وہ بہت یعنی کہ دوسروں پہ الزام بازی کر دیتا ہے. ڈیفینس میکانزم کا مطلب بھی یہ ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا. انسان اپنی ایگو کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے وہ دوسروں پہ یعنی کہ کر دے گا، دوسروں کو الزام تراشی کر دے گا. اس کے بعد جو ہے سگمنڈ فرائڈ کی تھیری جو ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ، اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسزم کیا. اور نمبر 1 کرٹیسزم یہ ہے کہ دیر از نو سائنٹیفک پروف ڈیٹ میں سائیکو ڈائنامک کنسٹرکشن فار ایگزامپل انکانشیس ایگزسٹ. اس کے بعد نمبر 2 اٹ اگنور دی ایکسٹرنل ویریبل اینڈ دی انوائرمنٹ. یہ جو تھی سائیکو ڈائنامک اپروچ، اس کو بالکل بھی لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، بلکہ نیو فرائیڈیم آئے، انہوں نے کیا کیا، سگمنڈ فرائڈ کی اسی تھیری کو، اسی سائیکو ڈائنامک اپروچ کو انہوں نے یوز کیا اور اس کو انہوں نے نئے ایک انداز سے اپنا اسی کے کنٹیکٹ کو، اسی کے کنسیپٹ کو لے کے وہ چلے تھے اور اس پہ انہوں نے مزید کام کرنا شروع کر دیا نیو فریڈیم نے. اللہ حافظ. تو ہم ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں.